موضوع الدرس في إثبات الرسالة النبي صلى الله عليه وسلم والرد على المشركين المكذبين. سورة القلم، تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم. قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال وقوله تبارك وتعالى مناع للخير معتد أثيم أي يمنع ما عليه وما لديه من الخير. منع کا منع کرنے والا، روکنے والا لوگوں کو بھی اور اس کے ذمے جو خیر کی بات ہے اس سے بھی روکنے والا. معتد تجاوز کرنے والا. فی تناول ما حل اللہ له بالتجاوز فی الحد المشروع، یعنی حلال میں بھی تجاوز کرنے والا یا حلال سے نکل کے حرام میں بھی پڑنے والا. اسیم کا معنی ہوتا ہے گناہ کا، یعنی یتناول المحرمات، جو حرام چیزوں کو حاصل کرنے والا. اس کے بعد اللہ نے فرمایا عتل بعد ذلك زنیم. اما العتل فهو الفظ الغلیظ الصحیح والجموع والمنوع. عتل کا معنی سرکش. عتل کا معنی یہ ہے کہ وہ بے حد شدید، غلیظ اور برائیوں کے اکٹھے کرنے والا، خیر کو روکنے والا. وقال الامام احمد بن وكيع وعبد الرحمن بن سفيان سعيد بن خالد حازم وابن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا انبئكم بأهل الجنة كل ضعيف متضعف لو اقسم على الله لأبره الا انبئكم بأهل النار كل عتل جواز مستكبر. وقال وكيع كل جواز جازري مستكبر. أخرجاه في الصحيحين بقية الجماعة إلا أبا داود شعبد كلام الصحيح مخادن به. اب اس حدیث میں حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ روایت فرماتی ہیں، حارثۃ ابن وہب راوی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تم کو نہ بتلاؤں کہ جنت والے کیسے ہوں گے؟ ہر کمزور، ضعیف، اپنے آپ کو عاجز سمجھنے والا. یہ مانا نہیں کہ وہ کمزور ہے، بیمار ہے، مانا اللہ کے آگے اپنے آپ کو عاجز سمجھتا ہے، اللہ کے آگے اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے، اللہ کے احکام کے سامنے جھک جانے والا ہے. اور وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ لو اقسم علی اللہ لبرہ، اگر وہ قسم کھا لیں تو اللہ ان کو سچا کر دیتا ہے. اور آپ نے فرمایا الا انبئکم، میں تمہیں جہنم والوں کے بارے میں بتاؤں. ہر سرکش، ہر بد خلق، ہر متکبر جو ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. تو انسان کو ان صفتوں سے بچنا چاہیے، یعنی جنت والوں کی صفتیں اپنائیں اور جہنم والوں کی صفتوں سے بچیں. تو تکبر، سرکشی، بد خلقی، بد زبانی، یہ جہنمیوں کی صفات ہیں.
مومن کی صفت تو حسن خلق ہوتا ہے، نرمی ہوتی ہے، آسائش ہوتی ہے، اس کے کلام میں مٹھاس ہوتی ہے، شیرنی ہوتی ہے، اللہ کے آگے اپنے آپ کو عاجز بنا کے پیش کرنے والا ہوتا ہے۔ وقال الامام احمد حدثنا ابو عبد الرحمن قال حدثنا موسى بن علي قال سمعت ابي يحدث عبد الله بن عمرو بن العاص قال ان ذكر اهل النار كل جعذري جواز مستكبر جماع مناع، ہر وہ سرکش، ہر وہ متکبر، ہر وہ جو برائیوں کو جمع کرنے والا، بھلائیوں کو روکنے والا، وہ جہنمی کی نشانی ہے۔ تفرد به امام احمد رحمۃ اللہ علیہ قال اہل اللغۃ الجاذری من الفظ الغلیظ، بد خلق، بد زبان، والجواز والجموع والمنوع، جمع کرنے والا لیکن خرچ نہیں کرتا اللہ کے راستے میں۔ وقال الامام احمد حدثنا وكيع قال حدثنا عبد الحميد بن شرم وشم بن الرحمن بن الغنم قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم الأتل الزنيم فقال هو الشديد الخلق المسرع والأكول والشرب والطعام والشراب الظلوم للناس رهيب الجوف۔ آپ سے پوچھا گیا اتل الزنیم کا کیا معنی ہے؟ آپ نے فرمایا ہر وہ آدمی جو بد خلق ہے، کھانے والا، پینے والا، اور طعام اور شراب پہ مرنے والا، الظلوم للناس، لوگوں پہ ظلم کرنے والا، اور اس کا سینہ جو ہے وہ برائیوں کے لیے کھلا ہے۔ وبهذا الاسناد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الجوز الجازری الطل الزنیم، کہ جو سرکش ہے، جو بدنام زمانہ ہے، جو بد خلق ہیں، وہ جنت میں داخل نہیں ہوتے، یہ جہنمیوں کی صفت ہے۔ وقد ارسلوا غير وارد طالب قال جرير ندنا ابن العلا قال ادنا ابو سار ما من ذلك النسم قال قال رسول الله تبكي السماء من عبد اصح الله جسمه وارهب جوفه واعطاه من الدنيا حزما فكان للناس ذنوبا قال فذلك الأتل الزنيم۔ اس حدیث میں آتا ہے حضور پاک نے فرمایا آسمان روتا ہے اس بندے پر جس کو اللہ نے صحیح جسم دیا ہے، تندرست بنایا، انسان بنایا ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ دنیا بھی دی ہے لیکن لوگوں پہ وہ ظلم کرنے والا ہے۔ یہ اتل الزنیم ہے، سرکش بھی ہے، رسوائے زمانہ بھی ہے۔ وہاں کا دار وارنبیات من طریقین مسلم الصالح غیر واحد السلف منهم مجاهد اکرم رسول وقتادہ وغیرہم ان العتل هو المصحح والخلق الشدید القوی فی المأکل والمشرب والمنکح وغیر ذلک۔ آپ نے فرمایا عتل کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ٹھاک ہے، کھانے پینے میں بڑا تکڑا ہے، بڑا مضبوط ہے، اور عورتوں کے لیے بھی بڑا مضبوط ہے لیکن حرام کرنے والا ہے۔ اما زنیم وقال البخاری حدثنا محمود قال حدثنا عبید اللہ بن نبی سے مجاہد بن باسم اتل بعد ذلك زنیم قال رجل من قریش نوزن بن الشاذمان آدان كان مشهور بالسوء كالشعب كشهرة الشاذ ذات زلم من اخواتها۔ ابو بصر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اتل بعد ذالک زنیم کا معنی، وہ فرماتے ایک قریش میں سے آدمی تھا جس کے ایسا داغ تھا جیسے بکریوں کا ہوتا ہے، ناک یعنی اس کا، اور اس کے بعد کہتے ہیں وہ مشہور تھا برائی میں، جیسے کہ بکری زنما جو ہے وہ اپنی باقی بکریوں میں زیادہ شرارتی ہوتی ہے۔ وَإِنَّمَا الزَّنِيمُ فِي اللُّغَةِ وَالدَّعِيُّ فِي الْقَوْمِ قَالَ ابن جرير وغير واحد من قال من قول ثابت يعني ذم بعد كفار قريش۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں زنیم لغت عرب میں اس کو کہتی ہیں کہ جو کسی اصل میں زنیم کا معنی ہے حرام زادہ، زنیم کا معنی ہے ولد الحرام، ولد الزنا، جس کا کوئی نسب نہیں ہے، باپ کا بھی پتہ نہیں، وہ زنیم ہوتا ہے۔ وَأَنْتَ زَنِيمٌ نِيتَ فِي آلِ هَاشِمٍ كَمَا نِيتَ خَلْفَ الرَّاكِبِ الْقَدْهُ الْفَرْدُ وَقَالَ زَنِيمٌ لَيْسَ يُعْرَفُ مَنْ أَبُوهُ بَغَى الْأُمُّ ذُو حَسَبٍ لَئِيمٍ۔ شاعر نے بھی یہی کہا زنیم کا معنی وہ ہے جس کے باپ کا بھی پتہ نہیں ہو، جس کی ماں بدکار تھی، اس نے پتہ نہیں کہاں سے یہ بیٹا حاصل کیا۔ وقال ابن بياد مدد عمار بن خالد الواسطي قال حدثنا اسباد الشام نے قدر بعد بھی قول زنیم قال ادعي الفاحش اللئيم
زنیم کہتے ہیں جو قوم میں ایسے ڈال دیا گیا لیکن باپ کا پتہ نہیں، نسب کا پتہ نہیں، بد خلق بھی ہے، برائی میں بھی معروف ہے. ثم قال ابن عباس زنیم تداعه الرجال زیادتا کما زید فی ارض الادیب الاسرع. وہ لوگ ہیں جن کا ماں باپ کا پتہ نہ ہو. وقال ابن عباس زنیم الدعی ويقال الزنيم رجل كان ذي زنمة يرى بها ويقال الأخنس بن شريك الثقفي. وہ کہتے ہیں یہ کافر اخنس تھا، شریف بنی زہرہ تھا. وزعم اناس من بنی زہرہ ان الزنیم الاسود بن عبد یغوث الزہری. بعد نے کہا اس سے مراد عبد یغوث ہے. وقال ابن ابی نجیح المجاہد انه زعم ان الزنیم الملحق النسب، جو زبردستی کسی قوم میں شامل ہو جائے. وقال ابن ایاد بدری یونس قال ابن الوام قال ابن سليمان بن عبد الرحمن بن حرملة عن سعيد بن مسيب وسمع يقول في هذه الآية أتل بعد ذلك ذنيم قال سيد الملصق بالقوم ليس منهم، یعنی جو قوم میں زبردستی شامل ہوا اس میں ہے نہیں. وقال ابن ایاد بدر ابو سعيد الشقال ابن عقبة بن خالد عامر قدام قال سئل اكرمة ذنيم. حضرت اکرمہ سے پوچھا گیا زنیم کا کیا معنی؟ فرمایا ولد الزنا، جو زنا سے پیدا ہو. وقال الحكم بن ابان ان اکرمہ في قوله تبارك وتعالى قتل بعد ذلك زنيم قال يعرف المؤمن من الكافر مثل شاة الزنماء والزنماء من الشياه التي في عنقها حنتان مؤلقتان في حلقها. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مومن جو ہے وہ الگ پہچانا جاتا ہے اور کافر جو ہے وہ الگ پہچانا جاتا ہے. جیسے بکری زنما ہوتی ہے، زنما اس کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر ایسے دو حصے جو ہے لٹک رہے ہوتے ہیں گلے کے اندر، اس کو کہتے ہیں کہ زنما. دیکھو اس کے ساتھ زنما لگا ہوا ہے. اور اس کے بعد فرماتے ہیں ابن جریر فلوا ايضا من طريق داود به ان اكرمه بعض قال بالزنيم نات فلم يعرف التاكيد زنيم قال وكانت الزنبة ينكر بها وقال آخرون كان دعيا، یعنی وہ ایسا تھا جو نعوذ باللہ جس کے باپ کا پتہ نہ ہو. وقال ابن جرير ابو كريب قال حضرت نبی اسحاق التفسير قال هو الذي تكون الزنبة من الشاة. وقال اذا كان الزنبة في اصل اذنه ويقال والليم والملصق بالنسب. وقال ابو اسحاق الصيني بين بعض والبريق والذي يعرف بالشر، اس کو کہتے ہیں جو شر میں مشہور ہو. وقال مجاہد النیم يعرف بهذا الرزق ما تعرف بالشاد. وقال ابو رزين الزنيم علامة الكفر. وقال كما الزنيم الذي يعرف بالأمة ما تعرف بالشاد بزنمتها. والاقوال في هذا كثيرة وترجع الى ما قلنا الزنيم والمشهور بالشر الذي يعرف به من بين الناس. وقال ابن يكون دعيا ولد الزنا. اب مفسر فرماتے ہیں بہت سارے اقوال ہیں لیکن خلاصہ کلام کا یہ ہے زنیم کہتے ہیں جو شر میں برائی میں مشہور ہو اور جس کا نسب بھی معلوم نہ ہو. وانه في الغالب بتسلط الشیطان يتسلط الشیطان علیہ ما لا يتسلط علی غیرہ کما جاء فی الحدیث ولد الزنا. جیسے کہ حضور پاک نے فرمایا جنت میں نہیں جائے گا جو اولاد زنا ہے. وفی الحدیث آخر ولد الزنا شر الثلاثۃ اذا عمل بعمل ابویہ. آپ نے فرمایا ولد الزنا جو ہے وہ گویا تین میں سے شر والا، یعنی پہلے والدین نے گناہ کیا، اب اگر یہ بھی اسی عمل پہ چل رہا ہے. وقوله تبارک وتعالی ان کان ذا مال وبنین اذا تتلى علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین. يقول تعالى هذا مقادمان الله عليه من المال والبنين كفر بآيات الله وعدها وزعم انها كذب ماخوذ من اساطير الاولين قوله تبارك وتعالى. اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے اس کو مال دیا، ہم نے اس کو اولاد دی، اللہ کی نعمتوں کا شکر یہ کیا کہ قرآن کا انکار کر دیا اور کہا کہ نہیں یہ تو پرانے قصے کہانیاں ہیں، یہ اللہ کا کلام ہی نہیں ہے. جیسے اللہ فرماتے ہیں ذرنی ومن خلقت وحیدا، میرا محبوب آپ چھوڑیں بس، اس کے ساتھ میں خود بدلہ لوں گا. جعلت له بالا ممدودا، میں نے اس کو بڑا درد مال دیا. وبنین شہودا، اور اولاد دی جو ہر وقت حاضر باش ہے. ومہدت له تمہیدا، اور میں نے اس کے لیے بہت بڑی جائیداد بچھا دی ہے. ثم یطمع ان ازید
مزید، پھر بھی چاہتا ہے کہ اور زیادہ دیا جائے. کلا انہ کان لآیاتنا عنیدا، ہرگز نہیں، یہ ہمارے قرآن کی آیات سے سرکشی کرنے والا ہے. اس کے بعد میں سأرہقہ صعودا، ہم اس کو چڑھائیں گے جہنم کے پہاڑ پہ. انہ فکر وقدر، سوچا اندازہ کیا. فقتل کیف قدر، اس پہ لعنت و ہلاکت ہو کہ دیکھو کیسے اندازے لگاتا ہے. ثم قتل کیف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر، پھر اس نے غور کیا، اس کے بعد تیوری چڑھائی. ثم ادبر واستکبر، پھر پیٹھ موڑ کے چلا گیا اور تکبر کیا. وقال ان ھذا الا سحر یوسر، اور کہتا ہے کہ پیغمبر کا جو کلام ہے یہ جادو ہے. ان ھذا الا قول البشر، یہ اللہ کا کلام نہیں بلکہ انسان کا کلام ہے. اللہ نے فرمایا میرا مدنی سأصلیہ سقر، ہم اس کو جہنم میں جلائیں گے. وما ادراک ما سقر، آپ کیا جانیں کہ وہ جہنم کیا بلا ہے. لا تبقی ولا تذر، جو کچھ نہیں چھوڑے گی. لواحۃ للبشر، جو سب کچھ کو ظاہر کر دینے والی ہے. علیہا تسعۃ عشر، جس پر اللہ کے 19 فرشتے ڈیوٹی کر رہے ہیں. اب اللہ فرماتے ہیں سنسمہ علی الخرطوم. قال ابن جریر سنبین امرہ بیانا واضحا حتی یعرفوہ ولا یخفی علیہم کما لا تخفی علیہم السمۃ علی الخراطیم. اللہ فرماتے ہیں سنسمہ علی الخرطوم، ہم اس کو ناک پہ داغ دیں گے. کیا معنی؟ کھول دیں گے اس کی حقیقت کو، کوئی بات چھپی نہیں رہ جائے گی. جیسے کسی کی ناک پہ کوئی چیز ہو تو سب کو نظر آتی ہے. وَهَكَذَا قَالَ قَتَادَةُ سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ شَيْءٍ لَا يُفَارِقُهُ آخِرَ مَا عَلَيْهِ، ہم اس پر ایسی مذلت رسوائی مسلط کریں گے جو اس سے کبھی دور نہیں ہوگی. وَفِي رِوَایَةٍ سِیمًا عَلَىٰ أَنفِهِ، ہم اس کے ناک پہ داغ دیں گے. وَقَدَا قَالَ سُدَيْ وَقَالَ سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ يُقَاتِلُ يَوْمَ بَدْرٍ وَيُخْتَمُ بِالسَّيْفِ بِالْقِتَالِ، اس لیے یہ جہنمی بدر والے دن آیا تو تلوار سے اس کے ناک پہ کٹ لگا ہوا ہمیشہ رہا. وقال آخرون سنسمہ سمۃ اہل النار، بعض علماء فرماتے ہیں اس سے مراد جہنمیوں کی نشانی ہے، یعنی تسود وجہہ یوم القیامہ وعبر عن الوجہ بالخرطوم، قیامت والے دن ان کے چہرے سیاہ ہوں گے. حقا ذلک ابو جعفر جیبان الہ ان لا معنی اتباع الجمیع علیہ الدنیا والآخرہ متجہ. اور ابن جریر نے یہ سارے قول نقل کرنے کے بعد فرمایا کوئی معنی نہیں کہ اللہ اس کو دنیا میں بھی رسوا کریں گے اور آخرت میں بھی رسوا کریں گے. وقد قال ابن ابی حاتم فی سورۃ عما یتساءلون حدثنا ابی قال حدثنا ابو صالح کاتب الليث قال حدثني الليث حدثني خالد بن سعید عن عبد الملک بن عبد اللہ عن عیسیٰ بن حلال الصدفی عن عبد اللہ بن عمرو ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه قال ان العبد يكتب مؤمنا احقابا ثم احقابا ثم يموت والله علیہ ساخط. آپ نے فرمایا بعض بندے ایسے ہیں مومن ہے، صدیوں تک مومن ہے لیکن اللہ اس سے ناراض ہے. وَإِنَّ الْعَبْدَ يُكْتَبُ كَافِرًا أَحْقَابًا ثُمَّ أَحْقَابًا ثُمَّ يَمُوتُ. اور بعض آدمی ایسے ہیں جو کافر رہے مدت تک لیکن اللہ راضی ہے، اسلام نصیب ہو گیا. وَمَنْ مَاتَ حَمَّازًا لَمَّازًا، اور جو آدمی لوگوں پہ عیب لگانے والا، چغل خوریاں کرنے والا، ملقبا للناس، لوگوں پر غلط غلط القاب دینے والا، کان علامتہ یوم القیامت ان یسمہ اللہ علی الخرطوم من کلا الشفتین. قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دونوں ہونٹوں کے اوپر جو ہے نشان لگائیں دے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے. اب بات کو سمجھیں. الحمدللہ سبق تو ہم نے پورا کر لیا. اصل بات یاد رکھیں کہ تمام پیغمبر جو ہیں وہ شان والے ہیں، یہ ہمارا ایمان ہے.
اللہ کی ساری مخلوق میں افضل انبیاء ہوتے ہیں، انبیاء سے افضل رسول ہوتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں ہر رسول نبی ہوتا ہے، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ رسول مانا یوں سمجھ لو صاحب شریعت، جیسے موسیٰ علیہ السلام رسول ہے، صاحب تورات ہے، صاحب شریعت ہے۔ ہارون علیہ السلام نبی تو ہیں لیکن رسول نہیں ہے، کیونکہ وہ حضرت موسیٰ کے تابع۔ تو رسول مانا جو صاحب شریعت ہو، نبی مانا اللہ کی وحی کی خبر دینے والا ہے لیکن اس کے بعد مستقل شریعت نہیں ہے۔ تو تمام انبیاء سے افضل اللہ کے رسول ہوتے ہیں، اور رسول جو ہیں وہ 313 ہیں، ان میں افضل جو ہیں پھر 5 ہیں جو اولو العزم من الرسل ہیں، اور پھر ان تمام انبیاء کے سردار جو ہیں امام الانبیاء والمرسلین جو ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ۔ اپنے عقیدے ٹھیک کر لیں۔ حتیٰ کہ آپ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام میرے مدنی پاک کے دادا ہیں، تقریباً 5ویں دادا ہیں، لیکن حضور پاک نے فرمایا کہ ابراہیم میرا ابا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اللہ نے مجھے شان دی ہے قیامت میں میرے پرچم کے نیچے کھڑا ہوگا۔ آپ نے فرمایا آدم علیہ السلام میرا ابا ہے، میں ولد آدم ہوں، لیکن آدم بھی میرے پرچم کے نیچے ہو۔ آدم ومن دونہ تحت لوائی، میرے پرچم ولا فخر علی، فرمایا فخر نہیں، اللہ کی رحمت کا اظہار۔ تو ایک تو یہ عقیدہ رکھ لیں کہ اللہ کی مخلوق میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے اجمل، سب سے اکمل حضرت محمد مصطفیٰ ہے، لیکن مخلوق ہیں، اللہ کے مخلوق ہیں، مملوک ہیں، اللہ کا عبد ہے۔ اسی لیے قرآن نے ہمیشہ فرمایا کہ انہ لما قام عبد اللہ، فرمایا اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، فرمایا وأوحى إلى عبده ما أوحى، یعنی اتنی شان کے باوجود وہ عبد ہیں اللہ کے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ فرماتے تھے کہ مجھے اللہ نے افلا اکون عبدا شکورا، میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں کہ اللہ نے مجھے اتنا انعام دیا ہے۔ ایک بات یہ یاد ہے، دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ انبیاء کی شان میں توہین کرنے والا کافر ہو، انبیاء کی شان میں کمی کرنے والا کافر ہو، انبیاء کی شان میں گستاخی کرنے والا کافر ہو۔ اس میں کوئی جھگڑا نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، تمام متفق علیہ بات۔ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، ان پر دنیا آخرت میں اللہ کی لعنت۔ اور تیسری بات یہ یاد رکھیں کہ جب جب انبیاء پہ اعتراض ہوا ہے یا میرے مدنی پاک پہ اعتراض ہوا ہے، اس کا جواب بھی اللہ نے دیا۔ اب کافروں نے کہا کہ آپ دیوانہ ہیں، اللہ نے فرمایا ما صاحبکم بمجنون، آپ کا ساتھی جو ہے وہ دیوانہ نہیں ہے، ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ ظالموں نے کہا کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ کے پیغمبر جادوگر ہے، شاعر ہے، کاہن ہے۔ اللہ نے تردید کی وما ہوا بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون۔ اور کہیں فرمایا انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین
متاع ثم امین وما صاحبکم بمجنون وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ. تو ہر اعتراض کا جواب میرے اللہ نے دیا. اچھا، اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں کہ جن لوگوں نے حضور کے علاوہ صحابہ کرام کے خلاف اگر کوئی بات کی ہے اس کا جواب بھی اللہ نے دیا. جیسے حضور پاک پہ اعتراض کرنے والوں کا جواب اللہ نے دیا، اب اگر صحابہ پر بھی کسی نے اعتراض کیا ہے، جیسے قرآن کا اذا قیل لهم آمنوا کما آمن الناس، جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے ہیں، کہتے ہیں انؤمن کما آمن السفہاء، ہم ایسے ایمان لائیں جیسے یہ بے وقوف لوگ ایمان لائے. انہوں نے کیا دیکھا ہے؟ حضور کے بعد نہ دولت ہے، نہ طاقت ہے، نہ لشکر ہے. آپ کے ساتھ جو مل رہے ہیں تو یہ مارے جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، تو نعوذ باللہ دیوانے ہیں، ان کو تو عقل نہیں. اللہ نے جواب دیا الا انہم هم السفہاء. میرا مدنی یہ اعتراض کرنے والے صحابہ بھی یہ خود پاگل ہیں، یہ خود دیوانے ہیں، ان کو عقل نہیں ہے. تو صحابہ پر بھی جب اعتراض ہوا تو جواب میرے اللہ نے. اسی طرح یہ آیات جو آپ پڑھ رہے ہیں، اصل میں ولید ابن المغیرہ ایک کافر تھا، اس نے میرے مدنی پر یہ باتیں بنائی تھی، تو اللہ نے اتنا سخت جواب دیا ہے، اتنا سخت جواب، یعنی تصور نہیں کر سکتے ہیں آپ. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ وہ بندہ ہے بندہ للخیر، بھلائی کے روکنے والا ہے، معتدل حد سے گزرنے والا ہے، اسیم حرام کرنے والا ہے، عتل سرکش ہے، زمیم رسوائے زمانہ اور ولد الزنا ہے. یہ میرے مدنی پہ اعتراض کرتا ہے. یعنی اتنا سخت جواب دیا ہے اللہ نے قرآن مقدس میں. تو جب جب انبیاء کی شان پہ کوتاہی ہوئی ہے یا انبیاء کا کسی نے نعوذ باللہ شان میں کمی کی ہے، اس کا جواب اللہ نے دیا ہے. اور جب صحابہ پہ کوئی مشکل آئی ہے اس کا جواب بھی اللہ تبارک و تعالی نے دیا ہے. تو لہذا اور اسی طرح جب قرآن پہ اعتراض ہوا ہے اس کا جواب بھی اللہ نے دیا. اب آخری آیت میں اللہ نے فرمایا کہ یہ ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ کبھی نبی پر اعتراض کرتے ہیں، کبھی قرآن پہ اعتراض کرتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ فرمایا ان کان ذا مال و بنین، ہم نے مال جو دے دیا، دولت جو دے دی ہے، اولاد جو دے دی ہے، یہ اتنے تکبر میں آ گئے اب یہ مجھے بھی بھول گئے. اب یہ قرآن پر بھی اعتراض کرتے ہیں. اگر ہم ان کو بھوکھا مار دیتے سیدھے ہو جاتے. اسی لیے موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ ربنا نطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم، کہ یا اللہ یہ فرعون اور اس کے ساتھی جو ہیں ان کے مال برباد کر دے، ان کے دلوں پہ سختی نازل فرما دے، اور یہ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک عذاب نہیں دیکھیں گے دردناک. اس لیے اللہ نے فرمایا اچھا ہم نے تمہیں مال دیا اس لیے کرتے ہو، اس لیے کہتے ہو کہ قرآن جو ہے پرانے قصے کہانیاں ہیں. اذا تتلى علیہ آیاتنا قال اساطیر سنسمه علی الخرطوم کا کیا معنی؟ اللہ نے فرمایا ہم تمہیں ایسا داغ لگائیں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. وہ داغ کیا تھا کہ بدر میں تلوار لگی تو ناک کٹ گئی، اور ناک کا وہ زخم اس کا مرنے تک ٹھیک نہیں ہوا، دور سے پہچانا جا رہا دیکھو آ رہا ہے ناک والا، وہ آ رہا ہے ناک والا، وہ آ رہا ہے ناک والا. اور آخرت میں بھی ہم تمہیں یہی داغ بھی دیں گے اور پھر تمہیں جہنم میں بھی ڈالیں گے. اس لیے فرمایا سنسمه علی الخرطوم، ہم تمہارے ناک پہ، خرطوم کہتے ہیں اصل میں جیسے ہاتھی کی سونڈ ہوتی ہے نا، ہاتھی کی سونڈ اس کو خرطوم کہا جاتا ہے. تو اس کی ناک بڑی تھی اور ہاتھی کی شکل تھی تو اس لیے اس کو خرطوم بھی کہا گیا. سنسمه علی الخرطوم کہ ہم اس کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اپنے پیغمبر کی شان میں کوتاہی پہ سزا دیں گے. واللہ اعلم. پتہ نہیں آپ کیا لکھتے ہیں بیبے کا طواف، کیا پتہ نہیں، پتہ نہیں بیبے کیا بیبے. حضرت پتہ نہیں کیا ہے جی، دو
چھیل لے آئے، تبدیل ہو گئے، پتہ نہیں کیا لکھا۔ بھائی کوئی واضح تو لکھو نا، کوئی پڑھا بھی تو جائے نا، پتہ نہیں کون سی زبان آپ لکھتے ہیں۔ تہجد جو ہے نا، یاد رکھیں کہ سنت کے مطابق 8 رکعت صحیح روایات میں موجود ہے کہ جب سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ حضور کی نماز کے بارے میں بتائیں، تو آپ نے فرمایا کان یصلی 8، آپ ہمیشہ 8 رکعت پڑھتے تھے، رمضان ہو یا غیر رمضان۔ بی بی فرماتی ہے کہ رمضان میں بھی اور رمضان کے بغیر بھی آپ 8 رکعت پڑھتے تھے۔ یہ وہ حدیث ہے جن سے ہمارے دوستوں کو مغالطہ لگا، وہ سمجھتے ہیں کہ رمضان میں تراویح بھی 8 رکعت ہے، کیونکہ بی بی عائشہ فرما رہی ہیں کہ رمضان ہو یا غیر رمضان تو حضور 8 رکعت پڑھتے تھے۔ یہ غلط فہمی ہے یا پھر ضد ہے؟ کبھی کبھی تو غلط فہمی ہوتی ہے، کبھی ہوتی ہے ضد کہ میں نہ مانوں، بس اس کا کیا علاج ہے؟ اب ٹھنڈے دل سے پوچھنا چاہیے تھا کہ بی بی عائشہ کی حدیث پوری پڑھ لیتے تو جھگڑا ہی نہ ہوتا۔ آپ نے فرمایا 8 رکعت پڑھتے تھے اور آگے وضاحت کی کان یصلی 4 فلا تسأل عن حسنہن وطولہن۔ بی بی عائشہ نے فرمایا حضور 4 رکعت پڑھتے تھے، میرے بیٹے حضور کی نماز کا حسن اور جمال کیا پوچھتے ہو، وہ کتنی لمبی نماز ہوتی تھی۔ تو 4 رکعت تو تہجد کی ہوتی ہیں، تراویح تو 4 رکعت پڑھی ہی نہیں جاتی، لہٰذا اس حدیث کا تراویح سے کیا تعلق ہے؟ تراویح تو ہمیشہ 2 رکعت پڑھی جاتی ہے، وہ تو کسی کے نزدیک بھی 4 رکعت بھی پڑھی جاتی۔ اور بی بی فرما رہی ہیں کہ کان یصلی 4 آپ 4 رکعت پڑھتے تھے، تو صاف ظاہر ہو گیا بھئی رمضان میں بھی حضور تہجد پڑھتے تھے، یعنی تراویح الگ ہے، تہجد الگ ہے۔ اور تہجد کی افضل یہ ہے کہ 8 رکعتیں ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیں، اگر 8 نہ ملیں 4 پڑھ لو، 4 نہ ملیں 2 پڑھ لو، تہجد والوں میں تو شمار ہو جاؤ نا۔ یہ تو نہیں ہے نا کہ بالکل نہ پڑھو، جتنا اللہ توفیق دے، فقرؤوا ما تیسر من القرآن ہے، جتنا اللہ توفیق دے دے پڑھ لو۔ افضل یہ ہے کہ 8 رکعتیں پڑھو، افضل یہ ہے، اعلیٰ یہ ہے، ورنہ 2 رکعت بھی پڑھو تو تہجد ادا ہو جائے گی۔ بلکہ ایک مسئلہ بھی سمجھ لو، یہ لوگوں کے دماغ میں ایک بڑی غلط بات بیٹھی ہوئی ہے، وہ سمجھتے ہیں تہجد کا معنی ہے پہلے آدمی سو جائے، نیند کے بعد جب اٹھ کے پڑھے گا تو وہ تہجد ہے۔ یہ غلط ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد آپ جو بھی نفل پڑھیں گے سب تہجد ہے۔ اب ایک آدمی کو یقین ہے کہ میں نہیں اٹھوں گا، عشاء کے بعد پڑھ لو، سونے سے پہلے 2 رکعت پڑھ لو، 4 رکعت پڑھ لو، تہجد ہو گئی۔ تہجد کا معنی یعنی نیند کے وقت کو چھوڑنا۔ اب عشاء کے بعد اصولاً یہ ہے کہ آدمی جلدی سو جائے، لیکن وہ نماز پڑھ رہا ہے تو گویا تہجد پڑھ رہا ہے۔ تو نفل جتنی آپ پڑھیں گے عشاء کے بعد، چاہے سونے سے پہلے پڑھیں چاہے سونے کے بعد پڑھیں، وہ سب تہجد ہے۔ بہرحال میرا بھائی جوتیاں لوگوں کی نہ اٹھائیں، اپنی جوتیوں کو پلاسٹک کے کور میں لپیٹ کے، کپڑے میں لپیٹ کے ساتھ رکھیں۔ مجبوری ہے، پھینک دی گئی ہے، ٹھیک ہے، آوارہ چیز اٹھا سکتے ہیں۔ اگر ایک آدمی داڑھی منڈاتا ہے وہ امام نہیں بن سکتا۔ امام کے لیے شرط ہے، حضور نے فرمایا اعلمکم بکتاب اللہ، جو اللہ کے قرآن کا عالم ہو، اقرؤکم بکتاب اللہ، جو اللہ کے قرآن کا قاری ہو، تو جو قرآن کا عالم ہوگا وہ داڑھی منڈوائے گا۔ اچھا، پھر داڑھی منڈانے والا فاسق ہو جاتا ہے، فاجر ہو جاتا ہے، گناہ کبیرہ ہے، تو فاسق فاجر کو امام کیسے بنایا جائے؟ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اماما، امام تو متقی کو بنایا جاتا ہے۔ اگر ایک آدمی غیر محرم ہے اور پیچھے مرد کوئی نہیں، عورتیں ہیں، نماز ہو سکتی ہے، کوئی منع نہیں۔
نماز میں محرم غیر محرم کا کیا تعلق ہے؟ بھائی نماز کے اندر جو ہے اب امام نماز پڑھا رہا ہے، پیچھے 2 لاکھ عورتیں ہیں، ساری اس کی محرم ہے، ایک کوئی عقل کی بات ہے؟ ایک آدمی کی 3 لڑکیاں ہیں، اس کا لڑکا کوئی نہیں، تو لڑکیوں کو جائیداد ملے گی، بھائی کو کیوں ملے؟ اولاد نہ ہو تو کسی دوسرے کو ملے نا۔ کہتے جی کہ انبیاء یا اولیاء کو مشکل کے وقت میں وسیلہ بنانا، میرا بھائی آخر یہ مشکلات جو ہیں انبیاء پر بھی آئی ہیں؟ نہیں، آپ دیکھیں حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں قید ہوئے، اس سے بڑی مشکل ہے، تو آپ نے حضرت آدم کا یا کسی پیغمبر کا واسطہ دیا؟ کیا کہا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کوئی واسطہ نہیں۔ اتنی بڑی مشکل آئی ہے کہ مچھلی کے پیٹ میں قید ہے۔ اچھا، اتنی بڑی مشکل آئی ہے کہ کافر آ کے حضرت نوح علیہ السلام کے گلے میں کپڑا ڈال کے اتنا کھینچتے تھے کہ آپ بے ہوش ہو کے گر جاتے، وہ بدبخت سمجھتے کہ حضرت نوح علیہ السلام فوت ہو گئے۔ اس کے بعد بھی دعا کیا مانگی؟ رب انی مغلوب فانتصر، اللہ سے دعا مانگی ہے، کسی کا واسطہ نہیں کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، جنت سے اتار دیے گئے، اللہ سے دعا مانگی ہے، ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ حضور پاک نے طواف میں بین الرکنین یعنی رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان جو دعا مانگی ہے، کیا ہے؟ ربنا، کوئی وسیلہ واسطہ ہے؟ تو جب سارے قرآن میں نہ واسطہ ہے نہ وسیلہ ہے، اصل میں مسلمان شارٹ کٹ مانگتا ہے نا جی، کہ میں تو عمل نہ کروں، وسیلے سے کام بن جائے گا، اور نہیں بنے گا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا۔ یہ کہتے ہیں کام کوئی نہ کریں، بس وسیلہ ہے، کبھی بزرگوں کو بنا لیں گے، کبھی کعبہ شریف کا واسطہ، اللہ ڈرتا ہے کعبے سے۔ کیا مانا کعبہ شریف کا واسطہ؟ اللہ نے کہہ دیا میرا گھر ہے، یہ تھوڑا ہی کہ اللہ اس کے اندر بیٹھے ہیں، ایک نسبت ہے۔ جیسے کہہ دیا ناقۃ اللہ ہے، اللہ کی اونٹنی، ساری اونٹنیاں اللہ کی ہیں، ساری زمین اللہ کی ہے، یہ شرف ہے کہ اللہ نے فرما دیا میرا گھر۔ ایک آدمی علماء کا ذکر ایسے کرتا ہے جیسے عام آدمیوں کا کیا جاتا ہے، کوئی بات نہیں، کچھ نہیں ہوتا، علماء کی شان میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اگر ہم پاکستان میں زمزم اور پانی میں ملا دیں، بھائی خالص زمزم کے جو برکات ہیں وہ عام پانی میں ملانے کا تو کوئی حکم نہیں، اور نہ کبھی حضور پاک نے ملایا، نہ کبھی صحابہ نے ملایا۔ ویسے کوئی ملا دے گناہ نہیں ہے، لیکن افضل یہ ہے خالص زمزم تو تھوڑی دے دو، ورنہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ زمزم کے 2-3 ڈرم لے جاؤ، دریا سندھ میں ڈال دو، ساری دنیا پیتی رہے گی۔ جان چھوٹی، اپنا زمزم ہو گیا، تو تم لے جاؤ، تمہارے گھر کے قریب ہے۔ اگر آدمی تکبیر جنازہ میں ایک تکبیر کم ہے پوری کرے، امام نے بھی کم کہی ہے، تو نماز نہیں ہوگی جب تک 4 تکبیریں نہ ہوں۔ یاد دلاؤ اس کو، اللہ اکبر کہو، وہ کہہ دے گا۔ اگر ہم جتنے گئے رشتہ داروں کو ملنے کے لیے، عمرہ نہیں کیا، کوئی بات نہیں، موبائل کا استعمال کرنا جو ہے بالکل حرم میں نہ کریں، اور ویڈیو بنانا، سب چیزیں حرم میں حرام ہیں، یہ ادب کی جگہ ہے۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ
فَيُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ۔ حضور نے فرمایا جو مسجد میں باتیں کرتے ہیں اور مباح باتیں کرتے ہیں ان کی نیکیاں ایسے گر جاتی ہیں جیسے سخت ہوا میں خشک درخت کے پتے گر جاتے ہیں۔ کہتے جی کہ اگر ہم دوسری ملک میں ہیں تو بس مکے کی طرف ہماری توجہ کرنا کافی ہے۔ مسجد الحرام سارے مکے کا نام ہے۔ فَوَلُّوا وَجْهَكُمْ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، شطر الکعبہ نہیں کہا اللہ نے، مسجد الحرام سارا مکہ مسجد الحرام ہے، لہذا جب ہمارا مغرب کی طرف چہرہ ہو گیا بات ختم ہو گئی۔ میرے دو بیٹے ہیں وہ قاری صاحب کے شاگرد ہیں، اللہ سب بچوں کو کامیاب فرمائے، جو بچے دین پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، حدیث پڑھ رہے ہیں، اللہ سب کو کامیاب فرما۔ کہتے ہیں جی کہ فاتحہ نہ ہو تو نماز نہیں ہوتی، بالکل ٹھیک ہے، ہمارا بھی ایمان ہے کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، لیکن مجھے آپ نماز بتائیں جس میں فاتحہ نہ ہو۔ جلدی کرو نا، وقت ضائع نہ کرو، کوئی نماز بتاؤ نا جس میں فاتحہ نہ ہو۔ کوئی ایسی نماز ہے؟ بھائی امام نے فاتحہ پڑھی، نماز میں تو فاتحہ آ گئی نا، تو بغیر فاتحہ کے نماز تو نہ ہوئی نا، تو لا صلاۃ پر تو عمل ہو گیا۔ آپ ہمیں وہ حدیث دکھلائیں جس میں حضور نے مقتدی کو حکم دیا ہو کہ تم پڑھو، یہ تو مطلق بات ہے۔ مقتدی کو جہاں حضور نے سکھلایا فرمایا اذا کبر فکبروا، جب امام کہے اللہ اکبر تو تم کہو اللہ اکبر، اور آگے فرمایا اذا قرأ فانصتوا، جب امام پڑھے تو تم چپ رہو۔ تو مقتدی کے لیے چپ رہنے کا حکم ہے، یہ تو مسلم کی حدیث ہے، ابھی موسیٰ اشعری راوی ہیں۔ کہتے کہ جی یہاں جو علماء ہیں مقلد ہیں یا غیر، ان سے جا کے پوچھ لو، ان سے جا کے پوچھ لو مسئلہ۔ اللہ کے بندے، دنیا میں کوئی ایسا آدمی نہیں جو چار ائمہ سے باہر نکل جائے، تمام دنیا کے علماء جو ہیں ائمہ اربعہ کے پابند ہیں، یا حنفی ہوگا، شافعی ہوگا، مالکی ہوگا، حنبلی ہوگا، یا پھر خود مجتہد ہوگا، جیسے امام بخاری اپنے وقت کا مجتہد تھا۔ بعض مجتہد مطلق ہوتے ہیں، بعض مجتہد بالمذہب ہوتے ہیں، یا بندہ مجتہد ہوگا یا مقلد ہوگا، تیسری قسم ہے ہی نہیں دنیا میں، یا امام ہوگا یا مقتدی ہوگا، یا حاکم ہوگا یا رعایا ہوگا، یا مرد ہوگا یا عورت ہوگا، تیسری قسم تو ہے ہی نہیں۔ کہتے جی کہ پیر کا روزہ رکھا جائے تو یہ میلاد کی روزہ رکھنے کا میلاد سے کیا تعلق ہے جناب؟ آپ جب میلاد مناتے ہیں روزہ رکھتے ہیں یا حلوہ شریف کھاتے ہیں؟ آپ بھی روزہ رکھا کریں، ہمارا کوئی جھگڑا نہیں آپ سے۔ روزے رکھنے میں، جلوس نکالنے میں، حلوے پکانے میں آسمان زمین کا فرق ہے۔ وہ کام کرو جو حضور نے فرمایا بھی سوموار روزہ رکھو بالکل، جمعرات بھی روزہ رکھو۔ اب جمعرات تو حضور پیدا نہیں ہوئے، پھر کیوں روزہ رکھو؟ یہ بہانے نہ بنایا کرو، یہ دلیلیں جلیلیں نہیں ہیں، یہ صرف عقل کی خرابی ہے۔ حجر اسود کو بغیر دھکے دینے کے بوسہ نہیں مل سکتا، تو کوئی ضروری نہیں دھکے دینا، دھکا دینا حرام ہے، بوسہ دینا سنت ہے، آپ اشارہ کریں۔ نماز جنازہ میں ہمیں پتہ نہیں لگتا بچے بچی کا، تو کوئی بات نہیں، ذکر نہ ہو انثیٰ نہ، صغیر نہ ہو کبیر نہ، سب کے لیے ہو گیا۔ طواف میں کیسے نیت کریں؟ بس یہ جا رہے ہو، نیت ہے اللہ اکبر، خلاص۔ زمین کو ہم نے وارث بنایا زمین کا، یعنی اس میں حکومت دی، اقتدار دیا، عزت دی،
اگر ایک بچہ زنا سے پیدا ہوا لیکن اس کے بعد اس کی ماں نے زانی سے نکاح کر لیا، اچھی بات ہے، کوئی بات نہیں، اچھا ہے، دونوں توبہ کر لیں، استغفار کریں، نکاح ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن جو بچہ پیدا ہو چکا ہے اس وقت تو نکاح نہیں تھا نا، وہ تو ولد زنا کہلائے گا۔ کہتے جی کہ رسولوں کی تعداد 313 ہے اور صحف کی تعداد 100 ہے، یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ صحف کی تعداد 100 ہے؟ یہ مجھے آپ دکھا دیں، باقی مسئلہ اگلا میں سمجھا دوں گا آپ کو۔ مجھے مرنے کا خوف رہتا ہے، اچھی بات ہے بھائی، یہ کون سی بری بات، سب نے مرنا ہے نہ، تم کیا کہتے ہو نہ مروں؟ نہیں، کیا ارادہ کیا ہے تمہارا؟ وہ ایک دفعہ پرانی بات ہے کافی دیر، ایک آدمی نے مجھے چٹ لکھا، ایام حج تھے، کوئی حج ہی ہوگا بیچارہ، جلا ہوا ہوگا نا توحید سن کر، اس نے مجھے چٹ لکھا کہ مکی صاحب بات یہ ہے کہ تمہاری جماعت کے جتنے موحد علماء ہیں نا وہاں بھی، وہ سارے مرتے جا رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، مر رہے ہیں، اور تم بھی بہت جلدی مر کے ہماری جان چھوڑ دو گے، تو معلوم ہوتا ہے کہ موت نے تم لوگوں کا، دیوبندیوں کا، اہل حدیثوں کا، تبلیغ والوں کا گھر دیکھ لیا ہے، تمہارے لوگ ہی مر رہے ہیں۔ میں نے اس کا چٹ بنا، میں نے کہا یار شکر کرو کہ ہم لوگ مر رہے ہیں تو ہم تو متبع سنت محمد مصطفیٰ ہے نا، لمبی عمر پانے والا اور نہ مرنے والا تو صرف ایک شیطان ہے، پتہ نہیں تم اس کی جماعت میں شامل ہو جاؤ۔ ہم تو نبی کی جماعت میں ہے، حضور نے فرمایا میری امت کی عمر جو ہے 60 اور 70 کے درمیان، کچھ لوگ ہوں گے جو زیادہ عمر ہوگی، تو ہم تو حضور کے غلام ہیں، 60-70 میں مر جائیں گے، 80 میں مر جائیں گے، 90 میں مر جائیں گے۔ لمبی عمر صرف ایک آدمی کی ہے، وہ ابلیس ہے، الہ یوم الوقت المعلوم۔ کہتے جی کہ پاکستان میں لوگ حضور کو نور کہتے ہیں، اگر نور مانا نور ہدایت ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن جن سے نور کہتے ہیں وہ تو کافر ہو جائیں گے، وہ تو قرآن کا منکر ہے، انما انا بشر مثلکم۔ میں نے طواف کیا، صفا مروا نہیں دوڑا، سر مڈا دیا، ایک بکری دم ادا کرو، بالوں کو کالا کرنا منع ہے اور کوئی رنگ بھی لگا سکتے ہیں، صلاۃ تسبیح ضعیف حدیث میں موجود ہے، پڑھ سکتے ہو، افضل بات ہے۔ سورت سجدہ یا سورت الملک بالکل پڑھا کریں، حضور پاک پڑھتے تھے سونے سے پہلے۔ عورت کے لیے میک اپ کر کے طواف کرنا بالکل حرام ہے۔ حدود حرم اللہ نے مقرر کی، اور کس نے مقرر کی؟ کیا لوگوں نے مقرر کی؟ عجیب بات ہے۔ انا جعلناہ حرما آمنا ربنا ارنا مناسکنا وتب علینا، یہ تو قرآن ہے۔ اگر ہم ظہر کی نماز میں جماعت میں داخل ہو گئے، بعد میں 4 رکعت پڑھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں، 4 رکعت سنت مؤکدہ ہے، نماز کے بعد پڑھ لیں۔ اپنی بیوی سے اپنے والدین کی زبردستی خدمت کروا سکتا ہے؟ بالکل نہیں کروا سکتا، وہ پہلے تیری خدمت تو کرے، جب تو اپنی نہیں کرا سکتا تو والدین کی کہاں سے کروائے گا؟ اتنا بڑا شوق ہے والدین کو نکرانی رکھ دو، تمہاری بیوی کو نکرانی ہے۔ وطر اگر تہجد سے پہلے پڑھ لیں کوئی منع نہیں، افضل یہ ہے کہ تہجد کی نماز کے بعد پڑھیں۔ انبیاء کی ارواح علیین میں ہوتی ہے، تعلق جسد کے ساتھ ہوتا ہے۔ سورج اپنے مقام پہ ہے، روشنی کہاں ہے؟
موبائل تیرے ہاتھ میں ہے، تعلق سیٹلائٹ سے ہے. اگر بندہ بنا سکتا ہے، خدا تعلق نہیں جوڑ سکتا انبیاء کا. میری والدہ طواف کے بعد گم ہو گئی، 2 روز کے بعد ملی ہے. احرام کھول دیا، جب صفا مروانی دوڑی دم پڑ گئی. بال بھی کٹواؤ، دم بھی ادا کرو. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم اشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب رجاءنا برحمتك يا ارحم الراحمين. یا اللہ عالم اسلام کی عزت اور غلبے کا فیصلہ فرما. یا اللہ کفار کی ذلت و شکست کا فیصلہ فرما. یا اللہ مسلمان جس ملک میں ہیں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما. یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما. یا اللہ دینی جماعتوں کی قدم قدم پہ نصرت اور حفاظت فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.